السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ الحمد طبیعت کیسی ہے؟ للہ ٹھیک ہوں، بالکل اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ. السلام علیکم بیا. شبی آ گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے ہیں؟ کیا حال؟ الحمد للہ. الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی الحمد للہ بالکل ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ الحمد للہ. اچھا، اسٹارٹ کر دوں؟ اس وقت میرے پاس 7 پارٹیسپینٹس ہیں، تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں 1 منٹ. ہاں، میں ویسے ریکارڈنگ پروگریس میں ہے، میں جب تک سیٹنگس ڈال دیتی ہوں. صحیح. گروپ میں یا تو بول دیں کہ کلاس شروع ہو گئی ہے. جی جب تک آپ ٹرائی کریے اسکرین شیئرنگ. یا آلرائٹ، آ جائیں گے سب. میں شروع کر دیتی ہوں. ہاں چلیں ٹھیک ہے، اسٹارٹ کر. ٹھیک ہے. آلرائٹ، سو آئی ڈونٹ نو، ابھی 7 ہی لوگ ہیں نا، اور تھوڑے سے ہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ لاسٹ کلاس اٹینڈ کری تھی. ہاں، سب سے پہلے تو سب کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ہاں مجھے تو ٹھیک اچھا، آ رہا ہے الحمد للہ. بالکل صحیح آ رہی ہے، بالکل صحیح آ رہی ہے. اوکے. اچھا، یہ اگر کوئی بھی میری کسی بات پہ کوئی سوال کرنا ہو تو یو کین جسٹ اوپن یور مائک اینڈ اسٹارٹ ٹاکنگ. مجھے آپ لوگوں کے ہینڈ ریز نہیں دکھتے ہیں، اور یو نو مجھے کوئی کچھ اور نہیں دکھتا، مجھے صرف اپنی اسکرین ہی دکھ رہی ہے. ہاں، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم آفٹر اے ریئلی لانگ بریک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس سے پہلے رمضان سے پہلے ملے تھے. یہ صوبیہ کی آواز تھی نا؟ جی ہاں، صوبیہ فرسٹ ٹائم اٹینڈ کری ہے ہماری. اس کی سے بہت اللہ کی 10 کلاسز ہو چکی ہیں، سب کی ریکارڈنگز موجود ہیں ڈرائیو پہ. تو وین ایور یو وانٹ ٹو واچ دیم، جو بھی نئے ممبرز ہیں ان کو آہستہ آہستہ کر کے تھوڑی تھوڑی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور یو کین کیچ اپ ہم لوگ کیا باتیں کرتے رہے آج تک. تو رمضان سے پہلے ہم لوگ اپریل میں ملے تھے، اور رمضان میں دورہ قرآن سن رہی تھی تو استاذہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو یہ بریکس لے کر پڑھائی کرتے ہیں، جو کورسز کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ بریکس آتے ہیں بیچ بیچ میں، اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے کوئی ڈائر جب کپڑے ڈائی کرتے ہیں تو بہت ہی تیز آگ پہ گرم گرم پانی میں جب کپڑے ڈالتے ہیں تو اس پہ بہت ہی تیز کلر آتا ہے، مگر اگر بار بار وہ آگ بند کرتے جائیں گے تو کلر پھیکا ہوتا جاتا ہے، پھیکا کلر آتا ہے وہ. تو میں اس کو اپنی ہماری کلاس سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ سبحان اللہ، ہم لوگوں کے بھی اتنے بیچ بیچ میں بریکس آتے رہتے ہیں، مگر میں دعا کر رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اللہ کے لیے ایسے ہی ایکسائٹیڈ رکھے, اگر بریکس بھی آئیں تب بھی, اور سبقت اللہ, اللہ کے رنگ میں ہم رنگتے جائیں. میں کلاس کی سمری آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. ہم سب سے پہلے ایک کوٹ شیئر کروں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ, اور پھر ہم یہ اسٹڈی کیوں کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام سمجھنے سیکھنے کیوں ضروری ہیں, اس کے ایک ریزن ہم دیکھیں گے, جو ایک دعا فرام حدیث جس کی طرف ہم دیکھیں گے آج. پھر ہمارا جو مین ٹاپک ہے آج کا, living by the names of Allah, تو آج کے جو نام ہیں, النور the light, the illuminator, الجمیل the most beautiful, the source of all beauty, الحمید the most praiseworthy, الودود the most loving, الحیی the shy one, the modest. میں نے تھوڑی سی آرڈر چینج کیا ہے ناموں کا, جس طرح سے ہم نے کرے تھے اس آرڈر میں نہیں ہے, اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, کیونکہ جو رمضان کے بعد ہم نے نام کرے تھے وہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام, اسماء الجمال ہیں یہ سارے نام, اور جو ہے مگر اس کو میں نے فردر ڈیوائڈ کرا. آج کے جو نام ہیں وہ سارے بیوٹی کے نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اور جو نیکسٹ ویک کے نام ہیں وہ سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنڈنس کے بارے میں بتاتے ہیں ہمیں. اور آج کے جو نام ہیں ان کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے 2 ونڈرفل سرپرائزز ہیں ہمارے پاس. فضا, وہ سرپرائزز تیار ہیں یا ابھی تک نہیں آئے؟ 1 منٹ میں بتا دیتی ہوں. عالیہ عثمان مجھے نظر آ رہی ہیں. ارے تم نے سرپرائز بتا دیا. سوری, مجھے ایکچولی مجھے فل نیم نہیں پتا تھا, اس لیے مجھے دوسرا نام نہیں بتاتی میں. دوسری والی مجھے نہیں نظر آ رہی ہے, دوسرا سرپرائز جو ہے یا شاید ہے, لیکن ان کا فرسٹ نیم ہی لکھا ہوا ہے, اس لیے تم نام لے لو. ہمیں بھانڈا پھوڑ دیا تم نے فضا. I am so sorry, مجھے ان کے پورے نام نہیں پتا اس لیے. اچھا اینی ویز, تو میں آپ لوگوں کو سمری بتا رہی کلاس کی. وی ول ٹاک اباؤٹ بینیفٹس آف دا اسٹڈی. آفٹر دیٹ ایک میں پوائنٹ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, پھر میں آپ لوگوں کو ایک دعا ٹپ دوں گی, وی ول ڈو دعا, اور پھر ہم لوگ ہوم ورک دے کے کلاس کو کنکلوڈ کر لیں گے. اگر اس کے بعد ٹائم ہوا, آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنی فیلنگس, تھاٹس, کوئی آسان سے سوال جن کا میں جواب دے سکوں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ یو کین ڈو دیٹ. لیٹ اس بگن. آج کی جو ہمارا کوٹ ہے وہ حسن البصری کا. He said, Hassan al-Basri was a tabi. He never met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but he was a student and he spent time with the Sahabas. So he said, know that you cannot love Allah until you love obeying him. یعنی کہ ہم as human beings, ہم انسان بھی یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ جو ہے اگر ہمیں کوئی, جیسے ہمارے بچے بھی ایون ہم سے صرف یہ کہتے رہیں کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, مگر ہماری بات نہ مانیں اور ہمارے جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کریں, تو ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں. تو یہ تو اللہ کی بات ہے. اللہ کو اگر ہم صرف یہ کہتے رہیں, ہم یہ کلیم کرتے رہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, مگر ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں, ہم اللہ کا حکم نہیں مانیں, تو دیٹ از ناٹ ایکچولی لونگ ہم, رائٹ. جو آج کی دعا ہے, جو انٹینشن ہے ہماری, وہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے. پھر میں دونوں کو تھوڑا سا اور اس پہ بات کروں گی. So this is a dua that we memorize in the group as well. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن ماء البارد. اس کا میننگ آپ انگلش میں دیکھ سکتے ہیں, میں اردو میں بتاتی ہوں. یا اللہ, میں آپ سے آپ کی محبت اور ان لوگوں کی محبت کے لیے دعا کرتی ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں, اور ان اعمال سے جو آپ کی محبت پانے کا سبب بنے. یا اللہ, اپنی محبت کو میرے لیے میری ذات اور میرے گھر والوں اور یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دیں. So we ask Allah for his love while we know who he is through his names and attributes, and we love them and we learn them together. ہم ساتھ مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, increasing in his love as a result, increasing in love for each other also. جب ہم اللہ سے محبت میں انکریز ہوتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے محبت میں بھی انکریز ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ. And as we love him, as we live by his names and attributes, we adopt the actions that help us to attain his love, and Allah's love becomes the most beloved to us than anything else. So this is our intention. This is the reason why we're studying the names of Allah, one of the reasons. Before I move on to the names of Allah,
उसकी जो हमारा जो मेन टॉपिक है, लेट अस मेक दुआ। इन अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नार वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व अस्अलुका अन तजअल कुल्ल क़दाइन क़दैतहु लि ख़ैरा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। Allah subhanahu wa ta'ala is an-nur, the light, the illuminator. इस नाम के मीनिंग के अंदर al-Zahir का मीनिंग भी आ जाता है जो हम कर चुके थे पहले, the one who makes things apparent, the most high. al-Jamil का मीनिंग भी आ जाता है, the one who's most beautiful. और al-Hadi जो नाम हमने अभी नहीं करा, but उसका मीनिंग आप लोगों को कुछ आइडिया तो होगा इंशाल्लाह, the one who guides the way. तो मैंने इसके लिए इस नाम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए I invited one of my favorite reciters. Is she here? I think she's not here yet. She's not here yet. तो हम कैसे शुरू करें फिर? मैं उनको मैसेज करती हूँ. ठीक है. Alia, are you here? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं आलिया? अल्लाह का शुक्र है. जैसे मैंने रियलाइज करा कि आप आ गई, मुझे फौरन शर्म आ गई. और मुझे बहुत अच्छा लगा. तो बस अल्लाह ताला से इसी तरह से अपने नाम के साथ जोड़ के रखें. आमीन आमीन या रब. इसी तरह से हम एक दूसरे से सीखते रहें. और जो मकसद है इस दुनिया में आने का, अल्लाह ताला हमें वो दे दे बस. आमीन. आलिया, आपकी मैं क्या इंट्रोडक्शन लोगों से कराऊं. बस मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी प्यारी बहन. और जब मैंने अल्लाह ताला का नाम अन्नूर कराने का सोचा तो मैंने कहा बेस्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस अल्लाह अन्नूर इज माय फ्रेंड आलिया. चलें आलिया. जी मुझे पता है कि मुझे आपसे बेहतर मेरा नॉलेज नहीं है, मुझे आपसे बेहतर बताना नहीं आता, लेकिन बस ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी ये है, रहमत है अल्लाह ताला की, ये एहसान है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के साथ जोड़ दिया है. कौन कम है कौन ज्यादा है अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों के साथ मिल के रहना, अल्लाह के रास्ते पे चलना, इससे बड़ी इस दुनिया में नेमत नहीं है कोई. अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. मरियम का वेट कर रही हैं हम. हाँ, मगर आलिया आप अपनी बात शुरू कर दे, मरियम आएंगी तो उनसे बात कर लेंगे फिर. क्या इंशाल्लाह ताला. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. आमीन या रब्बना. आया नूर जो है, आप ये कह लें कि शायद ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है ये इस आयत को जब पढ़ा और समझा, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बता पाऊं और आपको समझा पाऊं इंशाअल्लाह ताला. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. शीजी अगर आप इसकी तिलावा कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, प्लीज फिर शुरू करें. मरियम को करनी है तिलावा, और अगर मरियम आ जाए तो ज्यादा अच्छा है. हमारे हमसे हाँ दोबारा करवाएं इंशाअल्लाह. मरियम से दोबारा करवा लेंगे. ठीक है इंशाअल्लाह.
ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہوئی ہو. عالیہ میں تلاوت لگا دوں اس کی کیا؟ اچھا میں کر لیتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید مریم کو ہی کرنی چاہیے تھی. چلے ٹھیک ہے، آپ لگائیے لگائیے آپ، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہی عالیہ ہوں. آپ اپنی پیاری سے آواز میں سنا دینا. روتی ہوئی آواز ہو کہ آپ لوگوں کو کیا سمجھ ہے کہ رونا تو سب کو ہی چاہیے نا. چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ نور السماوات والارض. یہاں اس وقت ہم اسی بالکل شارٹ اور بریف اس کی سمری میں آپ لوگوں کے آگے رکھوں گی. یہ قرآن پاک کی ایسی آیت ہے جو اس کے اوپر جو اس آیت کے بارے میں جتنی تفاسیر ہیں اور جتنی علماء کی اس کے بارے میں جو ڈفرینٹ میتھڈ جی، تو اس آیت کے بارے میں جتنی بھی علماء کی جو ہیں تفاسیر ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو قرآن پاک کی جو پورے قرآن کی اور باقی جو آیات ہیں ان کے بارے میں اگر یہ اس آیت کے بارے میں جو لکھا گیا یہ نہ صرف یہ کہ برابر نہیں بلکہ آلموسٹ ڈبل ہے اس سے، کہ علماء نے اس کے بارے میں مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو اس میں جو مختلف تفاسیر ہیں، اس وقت ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے تفسیر ہے، اس کے حساب سے ہم اس پہ بات کریں گے. تو پہلا یہ کہ اللہ نور السماوات والارض، اس کے بارے میں علماء کی 3 اوپینینز ہیں اور تینوں کی تینوں جو ہیں وہ ویلڈ ہیں. اس میں پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہی از دا ون ہو گائیڈس، کہ قرآن جو ہے وہ نور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نور کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوا ہے، اور اسلام کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال ہوا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نور، یعنی اللہ ہی ہے جو گائیڈ کرتا ہے. ہم سب ڈارکنیس میں ہیں انٹل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا نور عطا کر دیں. اللہ نور یعنی اللہ ہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک تو اس کا یہ ہے، اس کی پہلی اوپینین اس کے بارے میں یہ ہے، اور جو دوسری اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو جو ہے وہ کریٹ کیا ہے
اور ہر لائٹ جو ایگزسٹ کرتی ہے جیسے سورج، چاند، ستارے، آگ، ہر وہ چیز جو لائٹ دیتی ہے وہ ایکچولی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے وہ کریٹ کی ہے. یہ دوسری ہے. اور جو اس کے بارے میں جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ إِلَى اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. کہ کہہ دیجئے کہ بھلا وہ یہ تو بتاؤ کہ کون ہے اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے جو ہے قیامت تک کے لیے رات رہنے دے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو روشنی کو لے آئے، جو لائٹ کو لے آئے؟ تو یہ کہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں یہ لائٹ دی ہے. اور جو تیسری اوپینین ہے اس کے بارے میں کہ لٹرلی اللہ از دا نور. اللہ زمین اور آسمان اس کے درمیان ہر شے جو ہے وہ اللہ ہی کا نور ہے. کیسے؟ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جسٹ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ السمیع ہے، اللہ سننے والے ہیں. کیسے سنتے ہیں نہیں ہمیں معلوم. اللہ بصیر ہیں، اللہ کس طرح دیکھتے ہیں اس کے نہیں معلوم. تو اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اس چیز کو کہ جیسے ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج ہوا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے ہیں، بعد میں ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ارأیت ربک یا رسول اللہ، کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ نور انا ارا، کہ وہ تو نور ہے، وہ صرف نور ہے، میں کیسے اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ کہ اس طرح سے جیسے کہ بہت زیادہ لائٹ ہو تو آنکھیں جیسے چندھا جاتی ہے نا، دیکھنے کے قابل نہیں رہتی. کبھی آپ دیکھیے روڈ پہ آپ جا رہے ہو اپوزٹ ڈائریکشن میں، اگر ایک گاڑی آ رہی ہو ہائی بیم کے ساتھ تو آنکھیں آپ کی چندھا سی جاتی ہیں، آپ اس میں دیکھ نہیں پاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی پروفٹ نے، کسی انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، کسی مخلوق نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اور ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حجابہ نور، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نور ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حجاب وہ بھی نور ہے. جبکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حجاب کرتے ہیں وہ لائٹ کو بلاک کرتا ہے، وہ لائٹ کو کور کرتا ہے، لیکن سبحان اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نور ہے اور اللہ کا جو حجاب ہے وہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف نور ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف تفاسیر ہیں، اس آیت کو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ جو آیت ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کا میں ایک مطلب آپ کو میننگ بتا دوں سمپل وے میں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سے بات کر لیتے ہیں. کہ ابن عباس نے اس کو جب اس کی ایکسپلینیشن دی ہے تو انہوں نے اس کے مطلب جو ہر ورڈ کو کوریلیٹ نہیں کیا ہے ڈفرینٹ آبجیکٹس کے ساتھ. انہوں نے جیسے اس کو ایکسپلین کیا ہے، بعد میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس طرح سے اس کو مطلب کوریلیٹ کیا ڈفرینٹ آبجیکٹس کے ساتھ. اس میں ہے سمپل وے میں کیا ہے کہ ایک تاک ہے. آپ کو جسٹ میں اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ ایک تاک ہے، اس میں ایک چراغ ہے اور وہ چراغ ایک گلاس کے ساتھ پروٹیکٹڈ ہے، جس میں اس میں ورڈ جو زجاجہ بولا گیا گلاس کے لیے، اور گلاس جو خود ہے ایک بلیزنگ سٹار کی طرح ہے. اور ہر چراغ کسی آئل کے ساتھ جو ہے جلایا جاتا ہے. اور اس میں اس آئل کی بات کی ہے کہ نہ وہ مشرق سے ہے نہ وہ مغرب سے ہے. اگر وہ کہیں سے نہیں ہے تو پھر وہ اس کا مطلب وہ اس دنیا سے نہیں، وہ کسی یہاں دنیا میں کسی طرف سے نہیں، کسی ڈائریکشن سے نہیں ہے، وہ جسٹ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اور وہ خود جو ہے وہ آئل خود بہت پیور ہے اور بہت چمکدار ہے، ایون کہ ابھی اس کو
آگ نے چھوا نہیں ہے. اچھا, اور یہ جو تفسیر ہے یہ سعید ابن جبیر کی تفسیر ہے, ان کے اسٹوڈنٹس, اور ابن عباس کی ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ اس آیت کے بارے میں کہ یہ مثل نور ہی فی قلب المؤمن, کہ یہ مومن کے دل میں اللہ کے نور کی ایک مثال ہے, کہ یہ ساری آیت جو ہے مومن کے دل میں اللہ کے نور ہدایت کے اوپر ہے. یہ تو اس میں جو ورڈ استعمال ہوا المصباح, سوری, مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح, کہ مثال ہے اس کے نور کی کہ کمشکات, مشکات ہے جیسے ایک نش, ایک تاک ہے جو آپ نے پرانے گھروں میں دیکھا ہو, ایک اس میں کی ایک تاک سے ایک آرچ سی بنی ہوئی ہوتی ہے, اور اس آرچ کے فیہا مصباح, اس آرچ کے اندر ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ, کہ وہ جو مصباح ہے وہ ایک اس کی کورنگ جو ہے وہ زجاجہ یعنی شیشے کی ہے, اور جو زجاجہ کا انہا کوکب دری, کہ وہ جو زجاجہ ہے, وہ جو گلاس ہے, وہ خود ایک بہت ایک بلیزنگ اسٹار کی طرح ہے. تو یوقد من شجرۃ مبارکہ, اور یہاں بات ہوئی زیتونہ, کہ وہ ایک مبارک درخت کے آئل کے ساتھ جلایا گیا ہے, لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ وہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے. تو یہاں پہ اس کو یہ ساری اس میں یہاں 3 طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. پہلا مشکات, نمبر 2 مصباح, اور نمبر 3 زجاجہ. مشکات جو ہے اس نش کی جو بات کر رہی ہے وہ ایک نش ہے, مصباح جو ہے وہ چراغ ہے, اور زجاجہ ہے جو گلاس ہے. تو مطلب مشکات, اور اس کو کس طرح سے انہوں نے مومن کے دل میں اللہ کے نور کی مثال کو کس طرح سے انہوں نے اس کو کوریلیٹ کیا کہ مشکات جو ہے وہ چیسٹ ہے, زجاجہ جو ہے وہ گلاس ہے, اور وہ یعنی قلب ہے مومن کا, اور جو مصباح ہے وہ اس مومن کے دل میں اللہ کی پہچان اور اللہ کا ایمان کا نور ہے اس کا. تو یہاں پہ بات جو زجاجہ جو قلب ہے اس کی کیوں بات کی گئی ہے؟ قلب, دل جو ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہے, اور یہ اس کی زجاجہ کے اندر مختلف ورائٹیز ہیں. جب ہم جیسے لوگ ہیں ان کے دل بھی مختلف ہوتے ہیں. جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل بہت کلین ہوتا ہے, صاف ہوتا ہے, ستھرا, اندر باہر ایک جیسا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل بہت مرکی یعنی بہت ڈبل فیسڈ ہوتا ہے, اندر کچھ ہے اور باہر کچھ ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل بہت سافٹ ہوتا ہے, اور کچھ ہوتے ہیں جن کا دل بہت پتھر کی طرح سخت ہوتا ہے. کچھ کا دل نازک, جینٹل اور سافٹ ہوتا ہے, اور کچھ وہ قرآن کو سنتے ہیں, جب وہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں, قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, تو ان کے دل بھی اس کے ساتھ رونے لگتے ہیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, کہ پھر ان کی جو جلدیں ہیں اور ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں. اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة, کہ کچھ لوگوں کے دل اس طرح مطلب سخت ہوتے ہیں, سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. تو جس طرح یہ گلاس کے اندر یہ تمام ورائٹی ہوتی ہے, اسی طرح دل بھی جو ہوتے ہیں وہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مطلب قلوب عباد الرحمن, کہ اللہ کے سرونٹس کے جو دل ہیں وہ آنیہ یعنی کپس اور گلاسز کی طرح ہیں, کہ جب جو وہ چوز کرتے ہیں اس سے اپنے دلوں کو وہ بھر لیتے ہیں. تو یہاں پہ جو چراغ کی بات ہوتی ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ چراغ جو ہے اس کو جلنے کے لیے ایک فیول سورس چاہیے. اس میں جو زیتون یا آئل کی جو بات کی ہم نے پہلے کہ ہمارے ایمان کا جو پہلے دیکھیں مشکات کی بات ہوئی کہ وہ جو ہے چیسٹ ہے, زجاجہ کی بات ہوئی
کہ وہ دل ہے, اور مصباح جو ایمان ہے اس کے مومن کے دل میں. اور یہاں بات ہوئی کہ ہمارے ایمان, جیسے کہ ایک چراغ کو جلنے کے لیے فیول سورس چاہیے, اور یہاں آئل کی بات ہے, تو ہمارے ایمان کا جو فیول سورس ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان کا وہ جو اندر وہ جو ہے سورس ہے, اس ایمان کو بڑھا دے. جو ایک تو پہچان ہے نا, جو ایکچولی ایمان کیا ہے ہمارا, وہ اللہ کی پہچان ہے ہمارے دل کے اندر, اس کا فیول سورس قرآن ہے. ایک وہ نور ہے جو اندر اللہ کی پہچان ہے, وہ ہمارا نور ہے, اور جو قرآن ہے وہ بھی نور ہے. اور جب ایک نور دوسرے نور سے ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مزید ایمان کو بڑھا دیتا ہے, مزید روشن کر دیتا ہے. نور علی نور. اور وہ سورس ایک یہاں بات ہو رہی ہے ایک بلیسڈ ٹری سے آ رہا ہے. یہ بلیسڈ ٹری قرآن کا, اور ایک قرآن کے لیے ایک اور قرآن میں موٹیو یوز ہوتا ہے, کلمۃ شجرۃ طیبہ, کہ مومن کی مثال ایک نخلا یعنی بیوٹیفل نخلا کی طرح ہے, یہ پام ٹری کی طرح ہے. اب اس میں جو کانسیپٹ ہے ٹری کا, جیسے ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہمارا اسلام جو ہے, ہمارا مسلمان ہونا, تو اس آیت میں جو آئل ہے, جو زیت ہے, وہ کیا ہے, وہ سمبلائز کیا کرتا ہے قرآن کے نزول کو. اور پھر جیسے ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ نہ وہ مشرق سے ہے نہ وہ مغرب سے, اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, وہ اس دنیا کا نہیں ہے, پھر وہ کہاں سے آیا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. تو قرآن کہاں سے آیا, تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارا اس کو. تو اور پھر یہ کہ یہاں ابھی نور علی نور کی بات ہوئی کہ ایک وہ روشنی, ایک وہ نور جو مومن کے دل میں اللہ نے ایک گفٹ کی صورت میں اس کو دیے, اس کے دل میں رکھا ہے, ایک وہ نور ہے. اور اس نور کو اپنا جو ہے اس کا جو فیول سورس ہے, اس کو کہاں سے ملے گا, اس کو میچ اپنا کہاں سے ملے گا, قرآن کی وحی کی شکل میں. تو یہاں پر کیا ہوا, نور علی نور, یعنی اندر کا نور, اور جب باہر کا نور سے ملتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, نور علی نور. پھر فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء, کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. اور یہ من جو ہے وہ دو چیزوں کو ریفر کرتا ہے, جو چاہتا ہے اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس چیز کے لیے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جو ہے اپنے اس ایمان کے اس نور کے تحفے کے ساتھ ہمیں اللہ اس قابل بنا دے کہ ہم بھی نہ صرف خود روشن ہوں اور ہم دوسروں کی روشنی کا ذریعہ بن جائیں, ہم وہ شائننگ رول ماڈلز بن جائیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, کہ بس چھوٹی چیز مت مانگیے, جس تھوڑے پہ اکتفا مت کیجیے, اپنے دین پہ عمل میں تھوڑا نہیں, بہت زیادہ, کیونکہ یہی وہ موقع ہے, یہی وہ عمل کی جگہ ہے, یہی وہ مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آنے کا. اور ہمیں ہمیشہ اس میں اپنے بہتر سے بہتر کے لیے کوشش کرنی ہے, اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کر کہ ہم جو ہے اپنے لیے اپنے آنے کے اس دنیا میں مقصد کو ہم بہتر نہیں بلکہ بہترین طریقے سے لینے والے بن جائیں, اور اس کو آپ کے دین کو, آپ کے اس نور کو آگے پھیلانے والے بن جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول کریں, آمین ثم آمین. جی میں نے بہت زیادہ ٹائم بھی لے لیا, تو بہت معذرت. بہت اچھی باتیں کریں آپ نے عالیہ. may Allah beautify you with the beauty of ایمان. جزاک اللہ خیر. اچھا شیجی, ہمارے پاس 5 منٹ ہیں, اس کے بعد میٹنگ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی, تو یا تو ہم سب ریکنیکٹ کر جائیں نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے, ریکنیکٹ کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, تو سب لوگ پلیز فوراً ریکنیکٹ کریں. واپس آ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.